کرنے کے بعد افغانستان کے ڈیفنس منسٹر نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ افغانستان کے طالبانی لڑاکے پاگلوں کی طرح پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز پر بڑی جنگ چھڑ چکی ہے۔ پاکستان افغانستان بارڈر سے جڑی ہوئی اس وقت کی بہت بڑی خبر طالبان کے سامنے پاکستان کے سینکوں نے دیکھے کس طرح سے آتم سمرپن کر دیا، اپنے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیا، اور اس کا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں پاکستان کے فوجی طالبان کے آگے اپنے ہتھیار ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حال ہی میں افغان طالبان نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، سو اگر پاکستان ایک حملہ اسٹرائک کر رہا ہے اور اگلے دن وہ افغان طالبان اپنی چیک پوسٹ بالکل ٹی ٹی پی کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ تم وہاں سے بیٹھ کے حملہ کرو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان ایک نئی بیٹل جنگ میں شروع کر دیں گے؟ کہ عید سے چند دن پہلے افغان طالبان کے ایک وفد جو ہے وہ پاکستان آیا تھا، جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ نہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کر سکتے ہیں، نہ ان کو آپ کے حوالے کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کنٹین کر کے بارڈر سے جو ہے وہ دور لے جائیں، لیکن ابھی بھی اس کے کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آئے کہ اس پالیسی پہ کوئی عمل ہو۔ طالبانیوں نے کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستان کا برا حال کر دیا ہے۔ پاکستان پر حملہ کرنے کے بعد افغانستان کے لوگوں نے بھارت کا نام لے کر بہت بڑی بات کی ہے۔ افغانستان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ پورا کا پورا خیبر پختونخوا پرانت افغانستان کا ہے، پاکستان کا اس پر حق نہیں ہے۔ افغانستان نے پہلی بار پاکستان کے اتنے بڑے علاقے پر دعویٰ ٹھوک دیا ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ مگر اس کے بعد جو ہوا ہے وہ ایتہاسک ہے۔ یہ خبر دیکھ بھارت کے لوگ جھوم اٹھیں گے۔ دراصل پاکستان کو ٹھوکنے کے بعد کئی افغانیوں نے سوشل میڈیا پر بھارت سے بڑی مانگ کی ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی افغانی لوگ بھارت اور افغانستان کی دوستی والی تصویریں شیئر کر رہے ہیں۔ ایک افغانی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ پریے بھارت، ہماری مدد کرو تاکہ ہم پاکستان کو جنگ میں ویست رکھیں، ادھر آپ پورے کشمیر کو اپنے قبضے میں لے لیجیے۔ عید سے چند دن پہلے افغان طالبان کے ایک وفد جو ہے وہ پاکستان آیا تھا، جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ نہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کر سکتے ہیں، نہ ان کو آپ کے حوالے کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کنٹین کر کے بارڈر سے جو ہے وہ دور لے جائیں، لیکن ابھی بھی اس کے کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آئے کہ اس پالیسی پہ کوئی عمل ہو۔ کنسسٹنٹلی جو ہے تشکیلیں رشید صافی صاحب، آپ بتائیے کہ یہ پوری صورتحال کا ہم نے کمپلیٹ ایک پکچر پیش کی ہے، ہر اینگل سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ حالات اب کس طرف آگے جا رہے ہیں؟ اگلے 3 4 6 مہینے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کامران خان صاحب، حالات تو درست سمت نہیں رواں۔ ہم نے یہ کرنا ہے پہلی فرصت میں کہ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دینی ہے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کوئی الگ الگ تنظیمیں ہیں۔ ان کا ایجنڈا ایک ہے، ان کا امیر ایک ہے، ان کا جو منشور ایک ہے، ان کی طرز عمل اور ان کی کارروائیوں کا انداز ایک جیسا ہے۔ افغان طالبان مانے یا نہ مانے، لیکن ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی، ای ٹی آئی ایم سمیت 30 پاکستان مخالف تنظیمیں اس وقت افغانستان کی سرزمین پر سرگرم ہے، اور یہ سرحدی پٹی جو افغانستان کی سائٹ پہ ہے، جلال آباد سے لے کر نورستان تک جو علاقہ ہے، کنڑ اور خوست، یہاں بھی موجود ہے۔ اور افتخار فردوس صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ میں بالکل واضح انداز میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ حقانی گروپ کے حوالے سے منسوب یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے خفیہ دورہ پاکستان کا کیا تھا، اور جو وہاں کے وزیر داخلہ ہے سراج الدین حقانی صاحب، انہوں نے یہ پاکستان کو باور کروایا تھا کہ سرحدوں سے کم از کم وہ یہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ وہ سرحدوں سے ٹی ٹی پی اور پاکستان مخالف عسکری قوتوں کو وسطی افغانستان شفٹ کر دیں گے، اور اس کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ 2000 گھر بھی ان کو بنا کے دیے گئے ہیں، اور اس پروجیکٹ کو اگر آگے بڑھایا جائے گا تو چین کی مدد حاصل کی جائے گی۔ لیکن یہ تمام سطحی چیزیں ہیں، ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی کو ایلیمنیٹ کرنا ہے یا ان کی کارستانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم نے بات کرنی ہوگی ٹی ٹی اے سے، ہم نے بات کرنی ہوگی امیر ہیبت اللہ سے۔ ہم نے افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز پر بڑی جنگ چھڑ چکی ہے، کیونکہ 27 اور 28 کی رات کو اور پھر اس کے بعد پوری رات اور صبح تک افغانستان اور پاکستان کے بیچ ایک شدید جنگ جاری رہی،
ایک ایسی جنگ لڑی گئی ہے جس میں بھاری اسلحے کا استعمال کیا گیا اور بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا. دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی اور دونوں طرف جنگ کے حالات رہے. ساری رات یہ جنگ ہوتی رہی. تو پھر یہ کہنا کہ بارڈرز پر اس وقت افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز پر شدید تناؤ کی صورتحال ہے، اور یہ سچویشن ایک ایسی حالت میں نظر آئی کہ جب اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے افغانستان پر ایئر سٹرائکس کی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نیکسٹ 48 آورز یا نیکسٹ 24 آورز بہت کروشل ہیں، کیونکہ افغانستان کی طرف سے ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہو کے جو کیا گیا ہے ان کی سوورنٹی کے خلاف ہے اور وہ اس کا بدلہ لیں گے. تو افغانستان نے بدلہ لے لیا ہے، لیکن کیا یہ بدلہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے اور بس جو دونوں کے درمیان کانفلکٹ تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ابھی تو یہ ایک رات اور ایک صبح کی جنگ کی سچویشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس میں ہیوی مشینری اور ہیوی ویپنز کا استعمال کیا گیا. اگر ہم یہ کہیں کہ کتنے مرے، کس طرف کتنی ہلاکتیں ہوئیں، تو دنیا بھر میں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ مختلف رپورٹس ہیں. پاکستان نے اور پاکستان کی افواج نے ہمیشہ افغانستان کو برادر اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے ایک سپورٹ مہیا کی. ایون 1970 سے لے کے اب تک ہر موقع پہ پاکستان نے اور خاص طور پہ ہماری افواج نے ہر طرح کی جو ہے وہ سپورٹ دی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سانپ کو دودھ پلائیں تو وہ خود ہی آپ کو کاٹتا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ حکومت میں آئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ سپورٹ پاکستان سے حاصل رہی تمام معاملات میں، مگر وہ جو پاکستان کے خلاف طالبان ہیں جن کو آپ TTP کہتے ہیں، ان کو وہ لوگ پناہیں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، اور وہی لوگ جو ہے وہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ آ کے حملے بھی کرتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیررزم میں اضافہ بھی ہوا. اور یہی وہ وجہ بنی تھی کہ افغان شہریوں کو پاکستان سے نکالنے کا بھی ایک اقدام لیا گیا. اب یہ جو حالیہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ افغانستان نے جو ہے وہ آگے سے جوابی وار کیا ہے. کیوں جوابی وار کیا؟ پہلے تو ایئر اسٹرائک پاکستان اسی لیے کی کہ جن طالبان کو، دہشت گردوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی، تو وہ پاکستان کے کہنے پہ تو وہ ان کو نکال نہیں رہے تھے، تو پاکستان نے پھر ان سے خود جو ہے وہ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا. تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، ظاہر سی بات ہے دہشت گردوں کو تو کوئی بھی ملک کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ سیورل پوائنٹس پر یہ حملہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، لیکن خاص طور پر 2 پوائنٹس کی جو بات کی جا رہی ہے، جس میں کرم اور وزیرستان، یہاں سے TTP کے دہشت گرد یا TTP کی طرف سے جو بھی اس کے اندر یا وہ افغان طالبان کے لوگ بھی شامل تھے، جو بھی تھا، انہوں نے پاکستان کا سلسلہ جاری رہا. افغانستان کی حکومت کی طرف سے بعد میں یہ کہا گیا کہ پاکستان، یہاں سے TTP کے دہشت گرد یا TTP کی طرف سے جو بھی اس کے اندر یا وہ افغان طالبان کے لوگ بھی شامل تھے، جو بھی تھا، انہوں نے پاکستان کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کی. اور اس کے بعد پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا. افغانستان کی حکومت کی طرف سے بعد میں یہ کہا گیا کہ پاکستان نے یہ ہمارے اوپر بلا وجہ جو ہے یہ فائرنگ کی ہے، اور جو سٹارٹ ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوا. لیکن آبویسلی پاکستان کا اپنا ایک سٹینڈ ہے، جس میں کہا گیا کہ TTP نے جو ہے وہ جب کئی یہ جو پوائنٹس میں نے بتائی یہاں سے انٹر ہونے کی کوشش کی، تو اس کے بعد پھر ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا. ٹھیک ہے، جیسا کہ منہ توڑ جواب ہمیشہ سے دیا جاتا رہا ہے. اچھا، آپ کو پہلے جیسا میں نے کہا کہ ہم بڑے ہی ایک سلیقے سے ایک نیوٹرل وے میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر، اور کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے، کون سی بات کتنی سچی ہے اور کتنی غلط ہو سکتی ہے. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم آپ کو جیسے میں نے کہا بتاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا. CNN جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان فورسز ٹارگیٹ سیورل پوائنٹس ان پاکستان ان ریٹیلیشن فار ایئر اسٹرائکس فرام پاکستان. یعنی کہ جب پاکستان نے جو اسٹرائکس کی تھی اس کے جواب میں افغان طالبان نے سیورل پوائنٹس میں پاکستان کے اندر اس کو نشانہ بنایا ہے. فرانس 24 کہہ رہا ہے افغان طالبان فورسز ہٹ سیورل پوائنٹس ان پاکستان ان ریسپانس ٹو ایئر اسٹرائکس. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الجزیرہ کہہ رہا ہے افغان طالبان ہٹ سیورل پوائنٹس ان پاکستان ان ریٹیلیشن فار اٹیکس. وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے کہ طالبان ہٹ ایٹ شیلڈنگ اینٹی پاکستان ملیٹنٹس ان افغانستان ایز گیسٹ. اور بہت سارے جو میڈیا ہے، جو انڈیا میڈیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، انڈیا ٹی وی نیوز کہہ رہا ہے افغان طالبان اٹیکس پاکستان، پاکستانی سولجرز کلڈ، 11 وونڈڈ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.